صدر ذی وقار معزز علماء کرام اور ہمارے سامعین اعظام اور ہمارے عزیز بچوں اور ہماری بچی، ظاہر ہے کہ بڑی دیر سے ہم تمامی حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت سی باتوں کو سماعت کر، وقت کی تنگی سب سے زیادہ معنی ہے بھی 8:15 میں اذان ہو جائے گی۔ ابھی حضرت مولانا افتخار صاحب دعوت برکاتہ کو بھی تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے موقع نہیں ہے کہ گفتگو طویل کی جائے یا تمہیدی گفتگو کی جائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک کلو کے حدیث کا ٹکڑا جو بخاری شریف کی روایت میں سے ہے اس کو میں نے پیش کیا ہے، اسی کا ترجمہ سادہ کرتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بے شک آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ سے اعلیٰ عرفہ اخلاق نہ کسی کا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سفر سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ آپ راستے میں ایک گھنیرے درخت کا سایہ ملا، صحابہ سے کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیں، اور سب لوگ دوپہر کے بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے۔ تلواریں ہمیشہ اس زمانے میں ساتھ ہوتی تھی، آپ کے ساتھ بھی تھی۔ آپ نے اپنی تلوار کو درخت کی ایک شاخ سے لٹکا دیا، اس کو ایک پتو آیا اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لینے کے بعد آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد آپ کو میرے اس ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرہ برابر بھی خوف مانے نہیں تھا۔ آپ نے برجستہ اس بدو کا جواب دیا، اللہ یعنی اللہ پاک ہی ہم کو بچائیں گے، وہی ذات ہماری خالق ہے، وہی مالک ہے، ہماری حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے کبھی نہ آئی اور گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ جی تم کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اب تو اس کا ایمان نہیں تھا اللہ کے اوپر۔ اس نے کہا کہ آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں، بہترین کردار والے ہیں، بہترین اعلیٰ نمونے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اس کو معاف کیا اور پوری دنیا کو اس بات کا پیغام دے دیا، قیامت تک رہتی دنیا کو اے لوگوں اپنے دشمنوں کا ہمیشہ معاف کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کیا جاتا ہے، ان کے سامنے بہترین کردار سے پیش آیا جاتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث کا ٹکڑا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا تھا، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے اور ناتوں کو جوڑ کے چلتے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دے کر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا معاملہ کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی بات بولتے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی کے کسی بھی لمحے کے اندر جھوٹ بات اپنی زبان سے استعمال نہیں کیا، یہ آپ کی صفت خاص ہے۔ وتصدق الحدیث، وتحمل الکلب، اور لوگوں کے بوجھوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راستے میں کوئی کمزور آدمی مل جاتا جو اپنے بوجھوں سے دبا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، یتیموں، بیواؤں
लाचारों, मिस्कीनों, गरीबों, बच्चों, मुसाफिरों पर खर्चा करने के लिए जो भी आप कमाई करते हैं सब उन्हीं के ऊपर खर्चा कर दिया पता करे ज़ैफ और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते। कोई मेहमान आ गया तो आप अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते, उम्महातुल मोमिनीन के घरों के अंदर भेजते, इनकी ज़ियाफत के लिए क्या सामान है, अगर सामान होता फबिया, और नहीं तो फिर अपने किसी गुलाम को हुक्म करते ये आदमी मेरा मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करे, इनकी मेहमान नवाजी करे। साहबा ने तो ऐसी मिसाल दिया है कि घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन मेहमान को खिला दिया और बच्चों को भूखा बाला कर सुला दिया और चिराग को गुल करके अपने आप को जाहिर किया कि हम खा रहे हैं ताकि हमारा मेहमान खा ले और हम भूखे रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल होकर आयत रब्बानी का नुज़ूल होता है, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिलखसासा, कि अगर खुद ज़रूरतमंद होते हैं तब भी ये लोग दूसरे को तरजीह फतोईन वाला नवाए बिल हक, और ज़रूरतमंदों की आप वक्त पर मदद किया करते हैं। बात खत्म हो गई। ये पैगाम है हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुसलमानों, हम इसको अपने अंदर उतारें और उतार कर पूरी दुनिया को इस बात की तालीम दे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, पूरी दुनिया के लिए अमन और सुकून का बाइस है। पूरी दुनिया को जो आपने सबक दिया है, यकीनन आज अगर दुनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पैगामात के ऊपर, इन सीरत तय्यबा के ऊपर अमल पैरा हो जाए तो पूरी दुनिया में कहीं फसाद नजर नहीं आएगा, हर जगह अमानी अमान होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।